الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فرما لائق صد تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ، حفاظ کرام و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام با وفا بنا کر پیدا فرمایا. آج کی اس نورانی عرفانی بزم میں جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، خاص مقصد ان طلباء کی حوصلہ افزائی جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، قرآن پاک کے حافظ ہو گئے. بڑی محنت اور بڑی کوشش اور بڑی مشقت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ قرآن مقدس کا حافظ ایک بچہ بھی ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر ہر قسم کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کتابوں کا حافظ کوئی نظر نہیں آتا. یہ واحد قرآن مقدس کا معجزہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن نظر آئیں گے. یہ اللہ رب العزت کے اس عظیم فرمان کی طرف اشارہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ قرآن مقدس کی حفاظت کا ایک انوکھا انداز ہے کہ قرآن کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ آج قرآن لاکھوں کے سینے میں محفوظ ہے. حضرات، دارالعلوم اشرفیہ رزاقیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء نے قرآن مقدس حفظ کر کے، حفظ قرآن مکمل کر کے
اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈی کیا اور اساتذہ کو بھی خوش کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بڑا انعام حاصل کیا۔ آپ نے بارہا سنا کہ قرآن مقدس کا جو حافظ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو قیامت کے دن میدان محشر میں ایسا تاج پہنائے گا کہ جو پورے میدان محشر میں لوگ دیکھ کر کے پہچانیں گے کہ حافظ قرآن کے والدین، چمکتا ہوا تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا۔ تو جب والدین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام مل رہا ہے تو جنہوں نے خود قرآن پاک کو حفظ کیا ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کتنا بلند فرمائے۔ قرآن مقدس کے حافظ کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، انتقال کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی ان کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ یہ فضیلت واقعی ایک بڑی عظیم فضیلت ہے، کیونکہ قبر کی مٹی انسانوں کے جسم کو کھا جاتی ہے، چند دنوں کے بعد جسم موجود نہیں ہوتا، لیکن حافظ قرآن جب قبر میں ہوتے ہیں تو ان کا جسم بھی محفوظ ہوتا ہے، ان کا کفن بھی محفوظ ہوتا ہے۔ یہیں سے ہمیں ایک عقیدہ بھی یہ مل رہا ہے جو اہل سنت و جماعت کا بڑا ہی اہم اور مضبوط عقیدہ ہے کہ جب حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی تو جن پر پورا قرآن نازل ہوا ان کے جسم کو مٹی کیسے کھا سکتی؟ جن پر قرآن پاک نازل ہوا، اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جن پر اللہ نے قرآن اتارا، جن کے سینے میں اللہ نے پورا قرآن محفوظ فرما دیا، ان کے جسم کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ پھر کیوں اس طرح کی بات کچھ لوگ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں حافظ قرآن کا جسم محفوظ ہے تو اللہ کے نبی کا جسم بھی محفوظ ہے۔ وہ قبر انور میں حیات کے ساتھ ہیں، اسی لیے حیات النبی یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، جس کی ترجمانی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا قدس سرور نے یوں فرمائی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ حضرات، قرآن مقدس کی فضیلت میں کیا بیان کروں، آپ نے اپنے علماء اکرام سے بارہا سنا اور سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مقدس اللہ رب العزت کا وہ عظیم الشان کلام ہے کہ جس سے بندہ مومن بے شمار برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اگر صحیح معنوں میں بندہ مومن قرآن پاک سے استفادہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے اسے کامیابی عطا فرمائے۔ ہدایت اور رہنمائی کی جہاں بات آئی، مشکل مسائل کے حل کی جہاں بات آتی ہے، بہت سارے لوگ دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں سے، دانشوروں سے مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ اب ہم کوئی انوکھا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کام میں ہمیں کامیابی ملے، لیکن مشورے دینے والے کبھی کبھی ایسے مشورے دیتے ہیں کہ انہیں کامیابی کے بجائے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر واقعی کوئی اہم کام آپ کو کرنا ہے، کوئی مشکل مسئلہ ہے، اگر اس میں آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے، مشکل مسئلے کا حل حاصل کرنا ہے، تو آپ قرآن مقدس سے استفادہ کریں۔ قرآن مقدس سے آپ کو ایسی رہنمائی ملے گی
کہ جس کام میں آپ کو کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے وہ قرآن مقدس کے وسیلے سے آپ کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے ایک بہت ہی عمدہ اور ایک نمایاں نسخہ عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اگر برکتیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مقدس سے آپ کو مشکل مسائل کا حل حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس دل کو قرآن کے لیے اہل بنانا۔ جب تک دل اہل نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن پاک کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کریم سے ہی آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دل کب اہل ہے اور کب نا اہل ہے، یہ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ اور انسان کے جسم کے اندر سب سے عظیم اور نمایاں چیز اگر ہے تو وہ دل ہی ہے، اور دل جب اہل بن جائے اور دل کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو جائے کہ قرآن سے اسے ہدایت حاصل کرنی ہے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، قرآن کی برکتیں حاصل کرنی ہے، جب وہ قابلیت پیدا ہوتی ہے تب جا کر کے اسے قرآن پاک سے ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے، رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے، اور قرآن مقدس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور جب تک دل نااہل ہے وہ قرآن پڑھتا رہے گا لیکن قرآن سے اسے رہنمائی نہیں مل پائے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس چیز کی طرف ہمیں اشارہ ملتا نظر آتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد، آپ اس کو بغور پڑھیں اور اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ تزکیہ حاصل کرنے والا کامیاب ہے۔ یہ تزکیہ کا حصول کب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، بس مختصر انداز میں اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے صوفیاء کرام نے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے اندر جو دل ہے، وہ دل جب قابلیت پیدا کر لیتا ہے، دل کے اندر جب اصلاح پیدا ہوتی ہے اور دل کا جب تزکیہ ہوتا ہے، یقیناً وہ دل اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ اور دل کے اندر جب یہ قابلیت نہیں ہوتی ہے تو وہ دل قرآن کریم کی تاثیر پا نہیں سکتا، اور قرآن مقدس سے رہنمائی اسے حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ اور جس دل کے اندر قابلیت پیدا ہو جائے وہ دل نرم بھی ہو جاتا ہے، موم بھی ہو جاتا ہے، اور اس دل کے اندر اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم جیسے ہی وہ پڑھتا چلا جائے گا، وہ قرآن مقدس کے وہ ارشادات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے ارشادات کی تاثیرات اس کے دل میں اثر کرنے لگتی ہیں، اور پھر اسی دل سے اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور وہ انقلاب اس کے لیے ایمان کی روشنی بھی عطا کرتا ہے، وہ انقلاب اس کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کی غلامی کا ثبوت بھی دیتا ہے، اور اسی انقلاب کی برکت سے وہ دل والا جس طرف جاتا ہے، جس رخ کی طرف وہ گامزن ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار فرماتا ہے۔ سب سے پہلے دل کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے کہ دل کے اندر کیا چیز ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دل کی اصلاح کس طریقے سے ہوتی ہے اور دل کی طرف توجہ کیوں دلائی گئی ہے۔ اس لیے کہ انسانی وجود کے اندر جو کسی چیز کا اثر قبول کرنے کے لیے انسانی وجود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم چیز ودیت فرمائی ہے وہ دل ہی ہے، اور جب تک دل مؤثر نہیں ہوتا، دل کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک انسانی وجود کے دوسرے اعضاء میں اس کا کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے میں چند مثالیں دوں۔ جیسے انسان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نظر آتے ہیں، خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں،
اور انسان جب غمگین ہوتا ہے تو چہرے پر غم کا اثر نظر آتا ہے. انسان جب ڈر جاتا ہے تو ڈر کا اثر اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے. تو یہ چہرے پر جو اثر ظاہر ہو رہا ہے یہ اثر کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پہلے اس چیز کا اثر دل پہ پڑتا ہے اور جب دل پہ اثر پڑتا ہے تو چہرے پہ وہ اثر ظاہر ہوتا ہے. انسان جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو ڈر اور خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور ڈرتا ہے تو دل پہلے متاثر ہوتا ہے پھر اس کا اثر اس کے اعضاء پر ظاہر ہونے لگتا ہے. دل پر پہلے اثر ہو تب اعضاء میں اثر ظاہر ہوتا ہے اور جب تک دل کے اندر اثر نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک اعضاء میں کوئی اثر پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ اس چیز کو محسوس کرنا چاہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے, کون سی چیز فائدہ مند ہے کون سی چیز نقصان دہ ہے, اس چیز کا اگر احساس کرنا چاہیں تو یوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی طرف سے یہ نظام ہے کہ جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حس پیدا فرمائی ہے کہ ہمارے اعضاء کے اندر جو حس ہے وہ حس اس بات تک پہنچاتی ہیں کہ پہلے دل فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد اعضاء کو اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے یہ چیز نقصان دہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آگ سامنے رکھی ہو اور اگر کسی سے کہا جائے کہ آگ میں ہاتھ رکھو آگ میں پیر رکھو, انسان پیر اور ہاتھ اس میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ اس بات کا احساس نہیں کر رہا ہے بلکہ دل احساس کر کے دل فیصلہ کرتا ہے اور وہ حکمرانی کرتے ہوئے ہاتھ کو یہ اشارہ دیتا ہے کہ اگر آگ میں ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ جل سکتا ہے, آگ میں پیر رکھو گے تو پیر جل سکتا ہے. یہ نظام قدرت ہے, پہلے دل فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد اعضاء اس سے بچتے نظر آتے ہیں. اسی لیے خاص طور پر اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں اصلاح کی جہاں آپ کو حدیثیں ملتی ہیں, بندے مومن کی اصلاح اور کردار و عمل کو بہتر بنانے کے لیے ان میں سب سے زیادہ اگر توجہ دلائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دل کو صالح بنانے کی کوشش کریں, دل کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ حدیث مبارکہ آپ نے کئی بار سنی ہوگی, میں پھر اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں دل کی اہمیت کا بھی پتہ چلے. اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. حدیث پاک اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے, اگر وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جائے گا, اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا. فرماتے ہیں الا خبردار سنو وہ دل ہے, وہی القلب. انسان کے جسم کے اندر جو گوشت کا لتھڑا جس کو ہم ظاہری طور پر اعضاء میں جس کو دل کہتے ہیں, رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انسانی جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جائے گا, اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا. تو پتہ چلا کہ پہلے دل کو صالح بنانا اور دل کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے. جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک پورے بدن کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے, اور جب بدن کی اصلاح نہیں ہوگی معاشرے کے اندر اصلاح کا ماحول پیدا ہی نہیں ہو سکتا. آج بڑے بڑے مصلحین, اصلاح کرنے والے, قوم و ملت کے اندر معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کرنے والے بڑی محنتیں کر رہے ہیں, بڑی کوششیں کر رہے ہیں, بڑے فکر مند نظر آتے ہیں. اکثر دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک صالح معاشرے کی تشکیل کرنی ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر معاشرے کو صالح بنانا ہے, پورے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے انسانی وجود کے اندر جو دل موجود ہے اس دل کو صالح بنانے کی کوشش کرو, دل کی اصلاح کی کوشش کرو. جب دل صالح ہو جاتا ہے وہ دل والا جدھر جاتا ہے ادھر اصلاحی کا کام کرتا نظر آئے گا. دل صالح نہ ہو سکا, دل اگر صبر نہ سکا تو چاہے وہ عالم بن جائے چاہے وہ حافظ بن جائے وہ بھی اس کے اندر بھی اصلاح کا ماحول نہیں ہو سکتا, وہ اصلاح کی کوشش نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء اور حفاظ اور مصلحین کو بھی پہلے یہ تاکید کی گئی ہے کہ پہلے اپنے دل کی اصلاح کریں, دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیں.
یہی وجہ ہے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جب جو لوگ جاتے تھے، خانقاہ کے اندر جاتے تھے، آج کل خانقاہوں کا نظام ختم ہو گیا ہے. اب خانقاہیں الا ماشاء اللہ خام خواہ بن گئی ہیں. خانقاہ کے اندر لوگ جو آتے تھے تو پیر اور مرشد اور اولیاء کرام صوفیاء کرام پہلے ان کے دل پر نظر ڈالتے تھے، دل کی اصلاح کرتے تھے، اور جب دل سنور جاتا اس کے بعد وہ عبادات کی طرف ان کی توجہ دلاتے. پہلے دل کو صالح کرنے کی کوشش کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ مارہرہ شریف میں جب حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قدس سرہ پہنچے مرید ہونے کے لیے سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو حضور سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو مرید بھی بنا دیا اور خلافتوں سے نواز دیا. تو مرید بنانے کے بعد خلافتوں سے آپ نے نواز دیا، تو خانقاہ میں اور خاندان میں جو حضرات موجود تھے انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتے ہیں آپ ان کے دل کی اصلاح کے لیے سالوں تک ریاضت و مجاہدہ میں انہیں لگا دیتے ہیں، اس کے بعد خلافت سے نوازتے ہیں، لیکن یہ مولانا احمد رضا بریلی سے ایک نوجوان آئے اور فوراً آپ نے مرید بھی بنا دیا اور خلافتوں سے بھی نواز دیا. تو مرشد گرامی نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں. اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضور سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میلا کچیلا دل لے کر کے آتے ہیں، تو دل کے میل کو دور کرنے کے لیے ریاضت و مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ریاضت و مجاہدہ کے بعد ان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے تب میں انہیں خلافت عطا کرتا ہوں. لیکن یہ احمد رضا میرے پاس آئے ہیں تو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے ہیں، ان کا دل صاف ستھرا تھا، انہیں نسبت کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انہیں خلافتوں سے نواز دیا ہے. تو پتا چلا کہ اولیاء اللہ کی بھی نظر دل پر پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو وہ کمالات عطا کرتے ہیں، جامع معرفت سے نوازتے ہیں. اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیں. دل اگر سنور جاتا ہے یقیناً آپ کی پوری زندگی بہتر ہو جائے گی، پوری زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اور اس سلسلے میں خاص طور پر میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج دعوت کا سلسلہ کیوں رک گیا. دعوت، ظاہری دعوت تو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اصل میں جس طریقے سے دعوت ہونی چاہیے وہ دعوت کا سلسلہ رک گیا ہے. دعوت کا سلسلہ، دعوت سے لوگ یہ نہ سمجھیں کھانے کی دعوت کا سلسلہ، بلکہ الحمدللہ کھانے کی دعوتیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اب تو 40ویں کی بھی دعوت ہو رہی ہے، تیجے کی بھی دعوت ہو رہی ہے، شادی بیاہ کی دعوت ہو رہی ہے. دعوتوں کا سلسلہ تو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن میں جس دعوت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ دعوت و تبلیغ اسلام ہے، وہ دین کی دعوت ہے، وہ فرمان خدا کی دعوت ہے، وہ قرآن کی دعوت ہے، وہ احادیث مبارکہ کی دعوت ہے. اس دعوت کا سلسلہ آج رکتا نظر آ رہا ہے. لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ دعوت کا کام ہم کیسے کریں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دل کو صالح بنا لو، تم جہاں جاؤ گے وہاں تمہاری دعوت پہنچتی نظر آئے گی. اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پاک کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، اور پھر دل کی اصلاح کیسی کرنی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. دل کی اصلاح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تاکید فرمائی ہے اور اس کی طرف توجہ کیوں دلائی ہے، اس کے بارے میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ انسان کو بگاڑنے والا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان جب دل میں پہنچتا ہے تب جا کے انسان کو بگاڑتا ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل اللہ کے یاد کا ایک مضبوط قلعہ ہے، وہ قلعے کو محفوظ کر لو، شیطان وہاں تک داخل ہو ہی نہ سکے، اور جب شیطان داخل نہیں ہوگا تو آپ کے دل کی اصلاح شروع ہو جائے گی. اور جب تک شیطان وہاں پر پہنچتا رہے گا دل کی اصلاح نہیں ہو پائے گی. تو ظاہری اعمال، ظاہری عبادتوں کا کچھ بھی اثر اعضاء پہ نہیں پڑ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بولتے نظر آ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری کرتے نظر آ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور تو ناپ تول میں کمی کرتے نظر آ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، انسانوں کا دل دکھاتے نظر آ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ اصلاح نہیں ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ دل صالح نہیں ہو سکا. اسی لیے
حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے سوال کیا تھا کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بندہ برائیوں سے گناہوں سے رک نہیں رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں نماز کا قصور نہیں ہے بلکہ اس بندے کا قصور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سوال ہوا تھا، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا جب تک بندہ مومن اپنے دل کی اصلاح کر کے نماز کا حق ادا نہیں کرتا، نماز اس سے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی نہیں ہے۔ لہذا اگر بندہ یہ چاہے کہ گناہوں سے ہم محفوظ رہیں، برائیوں سے ہمارا دامن بچا رہے، ہماری نگاہیں محفوظ رہیں، ہمارے ہاتھ محفوظ رہیں، ہمارے قدم محفوظ رہیں، ہماری فکریں محفوظ رہیں، تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دل کی اصلاح کرے اور دل سے شیطان کو دور کرے اور دل کو اللہ کی یاد کا مضبوط قلعہ بنا لے اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دل کو اتنا معمور کر لے کہ شیطان وہاں پہنچ ہی نہ سکے، اور جب دل صالح ہو جاتا ہے اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس طرح سے نماز پڑھتا ہے کہ اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دل کی اصلاح کی طرف توجہ کی سخت ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، دل کی اصلاح کی جہاں بات آئی ہے، اس کے لیے ایک اور آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دل کی اصلاح کی آج دنیا میں کہیں کوشش نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر کوشش اور اس کے لیے ایک باضابطہ اگر کہیں نظام موجود ہے تو الحمدللہ وہ مدارس دینیہ ہی میں ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، دنیاوی فوائد کے حاصل کرنے کے اعتبار سے سکولز اور کالجز کم نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں ظاہری عزت اور عہدے حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی اعتبار سے ترقی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی سکولز بہت ہیں، کالجز بہت ہیں، یونیورسٹیاں بھی تعمیر ہوتی جا رہی ہیں، دنیاوی تعلیم کے ادارے قدم قدم پر آپ کو مل رہے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ بھی بہت زیادہ ہے، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان سکولز اور کالجز کے اندر دلوں کی اصلاح کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ دلوں کی اصلاح کا نظام بلکہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ دلوں کے اندر شیطان کو داخل کرنے والا نظام بنایا جا رہا ہے۔ ایسا نظام اسکولوں میں پیدا کیا جا رہا ہے، وجود دیا جا رہا ہے، جس نظام میں پہنچنے کے بعد، جس نظام تک پہنچنے کے بعد وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ، اس کا دل مزید اور خواہشات کرنے لگتا ہے اور اس کے اندر اتنی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ نہیں پا رہا ہے۔ لہٰذا اگر واحد نظام دیکھنا ہے دلوں کی اصلاح کا، وہ دینی مدرسہ ہے، وہ مدرسہ دینیہ ہے، جہاں پہنچنے کے بعد اگر ایک قابل استاد ہے، اگر ایک صوفی استاد ہے اور ایک دیندار پرہیزگار استاد ہے تو اس کی صحبت میں پہنچنے کے بعد ہی اس کا دل صالح ہونے لگتا ہے، اس کے دل کے اندر اثر پیدا ہونے لگتا ہے۔ جیسے ہی استاد کی نصیحت سن لیتا ہے وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے استاد کی نصیحت کو سننے کے بعد اب اس کے دل کے اندر اتنا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ باہر بھی جاتا ہے، استاد موجود نہیں ہے، چاہے وہ گھر کی تنہائی میں ہو، وہاں بھی جانے کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے استاد نے یہ نصیحت کی ہے، لہذا اس نصیحت کا اس کے دل پہ اتنا اثر کر جاتا ہے وہ جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا نظر آتا ہے، قرآن کا ادب کرتا نظر آتا ہے، چوری سے محفوظ ہوتا نظر آتا ہے، اس طرح سے اس کی زندگی سنورتی نظر آتی ہے۔ لہذا آج اگر زندگیوں کو سنوارنے کا بہترین نظام اگر دنیا کو چاہیے تو انسانوں کے اندر سنوارنے کا نظام اور انسانوں کے وجود کو ایک صالح معاشرے سے بھرنے کے لیے اور صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے، انسانوں کے وجود کے لیے اگر سخت بہترین نظام کی ضرورت ہے تو وہ مدارس دنیا کا نظام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل کے دانشور مدرسوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے، بچہ حافظ بن جائے گا یا عالم بن جائے گا،
وہ دنیاوی ترقی حاصل نہیں کر سکتا، وہ 1 لاکھ کی تنخواہ نہیں پا سکتا ہے، وہ دنیاوی بہت سارے عیش و آرام کے سامان حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دنیاوی ترقی کے اعتبار سے تم نے مدرسوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، یہ مدرسہ، یہاں پڑھنے والا بچہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے، وہ مہمان رسول ہوتا ہے۔ لہذا اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ مدرسہ اگر کوئی اس کو حقارت کی اور گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں بارگاہ مصطفیٰ میں وہ معافی مانگے، اس لیے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ بات بالکل مسلم ہے کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والا وہ مہمان رسول ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان ہوگا وہ ہماری نظروں میں کیا حقیر ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی ہمارے دل میں محبت رسول ہے اور ہم کلمہ پڑھنے والے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو یقیناً ہمیں ان طلباء کا احترام بھی کرنا ہے اور طلباء کے جو اساتذہ ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں طالب علم جاتے ہیں وہاں اللہ کے فرشتے اپنی بازوں کو بچھاتے ہیں۔ یہ رحمت کے پروں کو بچھانے کا انتظام کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ مہمان رسول ہیں۔ تو مہمان رسول کے لیے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مہمانوں کے لیے آج ہم نے کیا نظام بنایا ہے، کیا انتظام کیا ہے، اس کی طرف آپ خود توجہ کر لیں۔ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر لوگ چندہ بھی دیتے ہیں اور باضابطہ فیس، اگر 1 لاکھ فیس ہو تو 1 لاکھ فیس دینے کے لیے تیار ہیں، مگر جہاں اپنے بچے کو مہمان رسول بنانا ہے وہاں فیس تو دور کی بات ہے، مدرسے کے تعاون کے لیے کچھ رقم بڑھانا نہیں چاہتے، بڑی مشکل سے زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں۔ میں یہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اپنا مزاج کیسا بنا لیا ہے، ذرا مزاج تبدیل کرو کہ مہمان رسول کے لیے اگر ہم نے ان کی خدمت کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا تو بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے جو ایسی نظر کرم ہوگی کہ آپ کی دولت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ دولت میں برکت ہی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں مہمان رسول کی ہم خدمت کرتے رہیں، مہمان رسول کا احترام بھی کرو، مہمان رسول کی خدمت بھی کرو۔ ہاں یہاں پر ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہو کہ طلباء تو شرارت کرتے ہیں، بچے ہیں شرارت کرتے ہیں، تو بچوں کے شرارت کرنے کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہو ان کی نظر سے وہ گر جا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ شرارت یہ ان کی ایک فطری چیز ہے، انسان کا فطری تقاضا ہے کہ بچپنے میں انسان شرارت کرتا ہے۔ عام طور پر بچے شریر ہوتے ہیں، بہت کم ہی ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں شرارت نہیں سوچتی ہے بلکہ وہ شرارت سے محفوظ ہوتے ہیں، ورنہ یہ فطری چیز ہے، بچہ شریر ہوتا ہے یا شرارت کرتا ہے، لیکن اس شرارت کی بنیاد پر ان کے مقام و مرتبے کو گھٹایا نہیں جا سکتا، ان کا جو مقام ہے وہ مقام باقی رہے گا۔ جیسے اگر ماں باپ کسی کے اگر بد اخلاق بھی ہو جائیں تب بھی ماں باپ کا وہی مقام ہے، ماں باپ کا وہی ادب ہے شریعت مصطفیٰ میں جو اچھے اور اخلاق مند ہونے کی صورت میں ہے۔ کوئی بچہ اگر یہ کہے کہ میرے ماں باپ بد اخلاق ہیں لہٰذا میں ان کی توہین کروں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ شریعت میں حکم یہی ہے ماں باپ چاہے بد اخلاق ہی کیوں نہ ہو مگر پھر بھی ماں باپ کا احترام اولاد کے لیے لازم ہے۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے، وہ طلباء جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ مہمان رسول ہیں، لہٰذا ان کا احترام بھی لازم ہے، ان کی خدمت بھی لازم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے ورنہ اس سلسلے میں کچھ اہم پیغامات اور پیش کرنا تھا۔ دل کی اصلاح آج ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسا کر دین کی اہمیت کو سمجھنے اور دین کے تبلیغ و اشاعت میں لگ جانے کی سخت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کی دنیا بھی بھلی ہوگی اور آخرت بھی بھلی ہوگی۔ اور یہ جو ایک بہت بڑا صدمہ ہمارے ساتھ ایک لگا ہوا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، مستقبل میں حالات کیسے ہوں گے، اس سلسلے میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بس اشارہ دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ آگے کے حالات کے متعلق آپ کو تو علم نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن فرمان خدا کی روشنی میں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، جو اللہ کے دین کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرمائے
اس کے قدموں کو کوئی ہلا نہیں سکتا، نہ اسے کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ اسے کوئی برباد کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اللہ کے مقدس دین کی خدمت کا ایک بہترین ذریعہ، ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جہاں مہمان رسول پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کی خدمت اور اس کی طرف توجہ بھی کریں، اور خود اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم کی طرف راغب کریں، رغبت دلانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے بچے بھی دین اور دنیا سے، دین دونوں تعلیم سے آراستہ ہو کر خود اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور آپ کے لیے آخرت کا بہترین ذریعہ بن سکیں اور توشہ آخرت بن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور احکام اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں برائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لے، 31 جنوری بروز سنیچر بعد نماز مغرب سے رات میں 10 بجے تک جامع ہرا نجم العلوم ماپولی کا سالانہ جلسہ دستار بندی کا پروگرام ہے، جس میں سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، انہی کے ساتھ داعیہ کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی ساتھ بلبل باغ مدینہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ آپ لوگ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اور اس کے بعد 1 فروری کو صفہ روحانی سینٹر جو سنی دعوت اسلامی کی گویا کہ ایک تربیت گاہ ہے،